بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا بھائی دوست عزیز و بزرگوں، ہمارے سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ہر عمل کو سنت کے مطابق کریں۔ جو عمل سنت سے ہٹا ہوا ہوگا اللہ کے یہاں وہ مقبول نہیں ہوگا۔ جس طرح نماز کے ادا کرنے کی سنتیں ہیں اور طریقے ہیں، اسی طریقے سے دیگر جو اعمال ہیں ان کے طریقے ہیں، زکوٰۃ دینے کے طریقے ہیں، روزہ رکھنے کے طریقے ہیں۔ اسی طریقے سے کھانے پینے کے طریقے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ مجلس میں، دین کی مجلس میں بیٹھنے کے بھی طریقے ہیں۔ ایسا نہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ سارا دین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا ہو اور مجلسوں میں بیٹھنے کے اعتبار سے امت کو آزاد چھوڑ دیا ہو۔ مجلس میں بیٹھنے کا بھی دین ہے، اور اطاعت کرنے والا ہی ذاکر ہے۔ ہر اطاعت کرنے والا ذاکر ہے۔ کل مطیع ذاکر، اطاعت کرنے والا ہی ذاکر ہے۔ اگر کوئی عمل کر رہا ہے اور اس میں اطاعت نہیں ہے، اپنی مرضی کے مطابق کر رہا ہے، تو وہ مطیع نہیں ہے، اطاعت کرنے والا نہیں ہے۔ اطاعت کرنے والا نہیں ہے تو وہ ذاکر بھی نہیں ہے۔ اس لیے مجلس کا، اجتماعی طور پر مجلس میں بیٹھنے کا جو آداب ہیں وہ یہ ہے کہ مل کر بیٹھنا چاہیے۔ اچھا، شیطان کی ایک کوشش ہوتی ہے، پہلی بات تو وہ آنے ہی نہیں دیتا، اور آ جاتا ہے آدمی تو عمل کے اندر ہی اس کو عمل کی برکات سے محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ ذرا بڑی باریک چیز ہے۔ آدمی کو محسوس ہو جاتا ہے جب عمل سے باہر ہوتا ہے کہ بھئی میں یہ عمل نہیں کر رہا، لیکن عمل میں ہوتے ہوئے عمل کی برکات سے محرومی، اس کا احساس نہیں ہوتا آدمی کو۔ یوں سوچتا رہتا ہے بھئی تو عمل میں تو ہے، تو نماز میں تو ہے، تو بات سن تو رہا ہے، تو تسبیح پڑھ تو رہا ہے۔ شیطان مطمئن کر دیتا ہے، لیکن کچھ کام ایسا کرا دیتا ہے کہ وہ اس عمل کی تمام برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس پہ ہماری نظر رہنی چاہیے، ہر ایک کو اپنے عمل کی نگرانی کرنی چاہیے۔ اس وقت مل کے بیٹھنے کا موقع ہے تو مل کے بیٹھ جانا چاہیے، اور نماز کے وقت میں سب بنانے کی بات ہے تو مل کر سب بنا لینی چاہیے۔ اس وقت ایسے مل کر بیٹھنا، اس پر بھی مغفرت ہے، اور نماز کی صفوں کو صحیح درست سیدھا بنا کر کھڑا ہونا، نماز پڑھنا، اس پر بھی مغفرت ہے۔ اللہ کے نبی نے مغفرت کی دعا دی ہے ان کی۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ تو تھوڑا سا بس ایک ہاتھ یا ایک بالش سرکنے کی بات ہوتی ہے کہ بھئی میرے آگے تھوڑی سی جگہ ہے، اس کو پر کر لوں، لیکن بہت بھاری لگتی ہے، وہ بہت بھاری محسوس ہوتی ہے۔ کیسے سرکوں، کیسے؟ ارے گھر سے چل کر آ گئے، اتنی دور سے چل کر آ گئے۔ اب آپ خود سوچیں، ہم مسجد میں ایک بالش ٹہلنے کی میری طبیعت نہیں کر رہی، آخر کون ہے جو پکڑ کے بیٹھا ہے؟ کون ہے پکڑ کے بیٹھا ہے؟ وہی ہے، دعوت جب دی جاتی ہے، اذان ہوتی ہے تو بھاگ جاتا ہے، تب اقامت ہوتی ہے تب بھی بھاگ جاتا ہے، باقی سارے وقتوں میں مسجد میں رہتا ہے ساتھ میں۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور کچھ بھی نہ آئے سمجھ میں تو بس اتنا سمجھ لو کہ بھائی جو کہا جا رہا ہے اسے مان لیں۔
کہا جا رہا ہے، اس لیے مجلسوں میں مل کر اور جم کر بیٹھنا چاہیے. دین ایمان کی اعمال کی جو باتیں ہیں، دین کی اللہ کے رسول کی جو باتیں ہیں، ان کا یہ ادب ہے، مل کر بیٹھنا. منتشر ہو کے بیٹھنا یہ تو ایمان والوں کا کام نہیں ہے، مجتمع ہو کر بیٹھنا. میرے بھائی دوست جو بزرگوں، ہم کل سے ماشاءاللہ ہمارے اکابر کی بڑی نصیحتیں سنتے آ رہے ہیں، ایمان کی، اعمال کی، کام کے تعلق سے مقامی محنت اور بیرون کی محنت، خروج کی ترتیبیں، یہ ساری محنت واقع میں ایک محنت ہے اور جس سے ہم سب کو جڑنا چاہیے، اور جس محنت کو ہم سب کو یہ محنت ساری محنتوں سے زیادہ اپنے دل دماغ میں اور اپنے دل دماغ سے قریب رکھنی چاہیے. یہ سب سے اہم محنت ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، زمین و آسمان کے درمیان میں اگر کوئی محنت ہے اور کوئی سب سے زیادہ اللہ سے قریب کرنے والا عمل ہے تو وہ دعوت اللہ ہے. دعوت اللہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرما لے. تو اس میں محنت میں کچھ اعمال تو وہ ہیں جو مشورے سے طے ہوتے ہیں. یہ مشورے سے جو اعمال طے ہوتے ہیں یہ سب اجتماعی عمل ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ سب اجتماعی عمل ہوتے ہیں، مشورے سے طے ہوتے ہیں، جو اجتماعی عمل ہوتے ہیں. جس کی جو ذمہ داری مشورے سے لگ گئی اس کو وہ ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. کیا کرنی چاہیے؟ خود کو پوری کرنی چاہیے. اس کا کوئی بدل بھی نہیں. اتنا اہم عمل ہے، اس کا کوئی دوسرے کو بدل بنانا بھی صحیح نہیں. دعوت کی محنت، جس کو جو ذمہ داری دی ہے مشورے سے، اس کو وہ پوری کرنی چاہیے اور اس کو اللہ سے مانگ کر پورا کرے. اللہ سے مانگ کر پورا کرے. ہمارے بس کی بات نہیں ہے کسی کام کو، کسی کار خیر کو کر لینا یا کسی برے کام سے رک جانا. یہ ہماری طاقت سے باہر ہے، ہماری طاقت سے باہر ہے. لیکن صحیح اسلوب کے ساتھ اگر دعوت نہیں دیں گے تو عابد کو اپنے اعمال پر زام پیدا ہوتا ہے. ہمیشہ میں یہ کر رہا ہوں، میں عبادت کرتا ہوں اور اتنی عبادت کرتا ہوں، اور ہمیشہ وہ ایسے مواقع تلاش کرتا رہتا ہے کہ کہیں میری عبادت کی کارگزاری لے لے کوئی، تو میں پھر بتاؤں گا جی میں اتنا قرآن پڑھتا ہوں، اتنی تہجد پڑھتا ہوں، اتنی رکعتیں پڑھتا ہوں. داعی ہمیشہ اپنے سارے اعمال کو چھپ کر اور چھپا کر رکھنے کی کوشش کرتا ہے. تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، آگ نکلی، حضرت عمر گئے کہ جا آگ کو واپس کر کے آ. کہ جی میں کیا کر سکتا ہوں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ حالانکہ مامور کی کیفیت امیر پر کھلی ہوئی ہے، لیکن مامور اپنے آپ کو چھپا رہا ہے. کہ جی میں کیا کر سکتا ہوں، آگ نکلی ہے. نہیں اس کو اندر کر کے لاؤ، ایسے چھپا. سلمان فارسی تو میں ہی ہوں لیکن صحابی نہ، کیونکہ ہمیں تو صحابی سے ملنا ہے. پھر بتایا آخر میں کہ بھائی صحابیت کا پتہ تو جب چلے گا جب حضور کے طریقے پر لائے وہ دین پہ دنیا سے جانا ہوگا. ایسے ڈرتے تھے اور ایسے چھپاتے تھے اپنے ان کو. خیر میرے بھائیو دوستو عزیزو، یہ اجتماعی اعمال ہیں، یہ انفرادی اعمال سے مقدم ہے. دوسرے اعمال جو انفرادی ہیں، انفرادی اعمال بھی نہایت ضروری ہے. آج ان اعمال میں بڑی سستی ہو رہی. تسبیحات چھوٹی ہوئی ہیں، موقع محل کی دعائیں ان کا اہتمام نہیں ہے، مسنون طریقوں کا اہتمام نہیں ہے. حالانکہ دعوت کا مقصد تو یہی ہے. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بھئی ہماری محنت کا مقصد یہ ہے احیاء جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اس سب کو زندہ کرنا ہے ہم کو اپنی زندگی میں. 24 گھنٹے میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو حضور کے طریقے سے خالی ہو. بھئی اب تو آزاد ہیں، نہیں. 24 گھنٹے 24 گھنٹے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے. لیکن ہم غور کریں کہ ہم 24 گھنٹے میں کتنے طریقوں کو چھوڑ رہے ہیں. مسجد میں آنے کا مسنون طریقہ، غفلت کے ساتھ آ رہے ہیں، غفلت کے ساتھ آ رہے ہیں. یہ پتہ نہیں ہے کون سا پیر داخل کرنا چاہیے، کون سی دعا پڑھنی چاہیے، نکلنے کے وقت کون سا سنت طریقہ ہے اور کیا دعا ہے. یہ سب مسنون طریقے اور موقع محل کی دعائیں اور تسبیحات انفرادی طور پر ہر ایک ساتھی کی پوری ہونی چاہیے. جب مطالعہ کرتے ہیں، بات سنتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی اجتماعی زندگی کے بارے میں، تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے علاوہ یہ کچھ کرتے ہی نہیں تھے. اور جب ان کی انفرادی زندگی پہ نظر ڈالتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہی کرتے تھے. کتنا بڑا اہتمام. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ سفر کی تیاری میں تھے. مشورے سے طے ہو گیا بھئی سفر کرنا ہے. صحابہ انتظار میں تھے آپ کے میں. آپ وقت متعینہ سے لیٹ ہو گئے. تو آپ جیسے ہی لیٹ ہوتے تھے تو صحابہ پریشان ہو جاتے. کسی دشمن نے گھیر لیا ہو، کسی دشمن نے پکڑ لیا ہو، کوئی مصیبت کوئی پریشانی آ گئی ہو آپ کو، تو بے چین ہو جاتے تھے. تو آپ تاخیر سے پہنچے تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا بھائی میرا جو روزانہ کا معمول تھا، اپنے معمولات میں سے کچھ چیز رہ گئی تھی، کوئی عمل، اس کو پورا کر کے آیا ہوں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ارے سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو کیا کر کے آ رہا ہوں؟ پورا کر کے آیا ہوں، اور رہ گئی تھی اس کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے. اور ہمارا کام کیا ہے؟ چلو جی تسبیح پڑھ رہے ہیں، بات چل رہی ہے، مسجد سے فون پہ بات کرتے ہوئے نکل رہے ہیں اور نکل گئے، نہ دعا پڑھی نہ یہ پتا کہ کون سے پیر سے نکلا ہے، اور نکل کر چلے گئے. شیطان خوش ہو گیا اور ہمارا جو ہے نکلنا وہ سنت کے خلاف ہو گیا، جو ہمارے لیے اللہ کی ناراضگی کے سبب ہے. اس لیے ہر ایک ساتھی اس پر دھیان دے کہ بھائی ہمارے انفرادی اعمال سب پورے ہونے چاہیے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مسنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں. قرآن حدیث سے جو دعائیں ثابت ہیں ان دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے. ہم ہر پریشانی میں ڈاکٹر حکیم ان کی طرف بھاگتے ہیں، لیکن کتنی دعائیں ہیں جو مختصر ہیں، یقین کے ساتھ پڑھی جائے تو ان سے علاج ہے. پورے دن کی پریشانیوں سے حفاظت. 3 مرتبہ تینوں کل کو پڑھ لو. صبح پڑھ لو اور پھر شام میں. صبح پڑھو گے شام تک ہر ناگہانی آفت اور مصیبت سے محفوظ رہو گے. شام میں پڑھو گے صبح تک محفوظ رہو گے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء، اس کو پڑھ لو صبح 3 مرتبہ، شام تک ہر ضرر اور تکلیف پہنچانے والی چیز سے محفوظ رہیں گے. شام میں پڑھ لو 3 مرتبہ، حفاظت ہوگی. ہے نا غفلت بھائی ہماری؟ ہر علاج کو قرآن میں تلاش کرو. ہر علاج کو. جی دل ذرا بے چین ہے، گھبراہٹ سا ہو رہا ہے، پلٹ سا ہو رہا ہے، حجی کیا کریں؟ حجی کیا کریں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تو کہہ رہے ہیں بھائی دلوں کا اطمینان کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے. یہ آیتوں کو کیوں چھوڑ رہے ہیں ہم؟ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے. سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے.
اس لیے ہر آن ہر گھڑی جو دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، آپ نے جو ارشاد فرمائی ہے، ان دعاؤں کا اہتمام ہو۔ شیر آ کر اللہ کے نبی سے شکایت کر رہے ہیں، اے اللہ کے نبی، یہ بھیڑیا شکایت کر رہا ہے، شیر یا بھیڑیا شکایت کر رہا ہے اگر کہ اللہ کے نبی، مجھے یہ جو چروا ہے نا، چروا، یہ اپنی بکریوں میں جو میرا حصہ ہے نا، ان کے بکریوں میں میرا کھانے کا، اس کو نہیں کھانے دیتے، اس کو نہیں کھانے دیتے۔ اچھا، بھیڑیا، شیر تو ایسی چیز ہے، اس کو کوئی روک سکتا ہے جب حملہ کرے گا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ صبح اپنی بکریوں کو، اپنی بھیڑوں کو، اپنے جانوروں کو جب لے کر نکلتے تھے تو صبح سارے معمولات کو پورا کر کے، صبح سے شام تک جس سے کوئی ان کو کر کے نکلتے تھے، تو بھیڑیا مجبور ہو گیا شکایت کرنے پر، ہمت ہی نہیں پڑتی تھی حملہ کرنے کی، ہمت ہی نہیں پڑتی تھی۔ اپنی چیزوں کو اللہ کی حفاظت میں دے دیا، موٹر سائیکل پہ چڑھ رہے ہیں، بس میں جا رہے ہیں، اپنی سواری میں جا رہے ہیں، بھائی دعائیں ہیں ان کو پڑھ کے نکلو۔ ان کا اہتمام ہو۔ گھر میں نکے جی برکتیں نہیں ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا۔ سب سے پہلے سلام کرو، دعا پڑھو۔ شیطان ساتھ گھستا ہے، داخل ہوتا ہے گھر میں۔ جب آدمی گھر میں جانے والا سلام کرتا ہے، دعا پڑھ کے داخل ہوتا ہے، اور پھر دروازے کو دعا پڑھ کے بند کرتا ہے، اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاتا ہے، تو شیطان کہتا ہے اپنے سب ساتھیوں سے، اس گھر میں نہ آرام کی جگہ ہے اور نہ اس گھر میں کھانا ہے، چلو کسی دوسرے گھر میں چلتے ہیں، چلو کسی دوسرے گھر میں چلتے ہیں۔ ایک صاحب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے شکایت کی کہ جی کھانا کھاتے ہیں، پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ آپ نے فرمایا لعلکم تفترقون، بھئی مجھے تو ایسا لگتا ہے تم الگ الگ بیٹھ کے کھاتے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ الگ الگ بیٹھ کے کھاتے ہو۔ الگ الگ بیٹھ کے کھاتے ہیں، الگ الگ بیٹھ کے کھانا سنت نہیں ہے، اس لیے برکت اٹھ گئی۔ ایک برتن میں کئی ہاتھ ہونے چاہیے، کئی ساتھی بیٹھ کے کھانا چاہیے۔ گھر میں دسترخوان لگے، سب بیٹھے اس میں، اپنے وقت پر ہر ایک الگ الگ کھانا کھا رہا ہے، تو یہ سب بے برکتیوں کے سودے ہیں۔ اس لیے ہم مسنون طریقوں کا بھی اہتمام کریں اور دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک ساتھی کی ذمہ داری ہے معمولات کے ساتھ ساتھ تسبیحات کا بھی اہتمام ہو۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ کہ شروعات میں ساتھیوں کو ذکر کے تعلق سے فرمایا کرتے تھے کہ ہر نماز کے بعد تو تسبیح فاطمہ کی ترغیب دیا کرتے تھے ساتھیوں کو، ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ، اور صبح شام 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، اور 100 مرتبہ درود شریف، اور 100 مرتبہ استغفار، ان کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تجوید کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی ترغیب دیا کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے بڑوں سے ہم نے سنا ہے کہ فرماتے تھے اللہ سے قربت، بہت سارے مشائخ کے بتائے ہوئے وظائف ہم نے دیکھے، لیکن ہمیں تہجد کے وقت قرآن کریم دیکھ کر پڑھنے میں جو اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے وہ کسی دوسرے عمل سے حاصل نہیں ہوتی۔ کتنے ہم قرآن پڑھے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ تہجد میں اٹھنا یہ ہے۔ ایک واقعہ ہے، اس میں ایک بات بتاؤں آپ حضرات کو، ہم تہجد میں کیوں نہیں اٹھ پا رہے، قرآن کی تلاوت ہم سے کیوں نہیں ہو رہی؟
ذکر میں ہماری طبیعت کیوں نہیں لگ رہی؟ واقعہ یہ ہے کہ ہم جو گناہ کرتا ہے اس کو عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ کس میں مبتلا کر دیتے ہیں؟ عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا گنہگار آدمی وہ کہنے لگا میں تو یہ گناہ کرتا ہوں، لیکن دیندار آدمی تھا، لیکن میں تو یہ گناہ کرتا ہوں، مجھ پہ تو کوئی عذاب ہے نہیں، مجھ پر تو کوئی عذاب ہے نہیں۔ ان کو بتایا گیا کہ دیکھو تم کو بھی ہم نے عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے، تم کو بھی ہم نے، تمہارے اوپر بھی ہماری طرف سے عذاب ہے۔ نو کہ جی میرے اوپر تو کوئی عذاب نہیں ہے۔ پھر فرمایا، بتایا اس کے لیے کہ تیرے اوپر یہ عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلوت تنہائیوں میں مناجات کی لذت کو تیرے اندر سے کھینچ لیا ہے۔ راتوں میں اٹھ کر تہجد میں، تنہائی میں اللہ کے سامنے رونا اور تہجد کی توفیق نہ ملنا، یہ اللہ کی طرف سے تجھ پر عذاب ہے۔ ہم نے یہ عذاب ہی نہیں سمجھی۔ ایک ساتھی، ہم تو اپنی کہہ رہے ہیں بھائی، شام میں سوتے ہیں عشاء کے بعد اور فجر کی اذان پر اٹھتے ہیں، تہجد ہی نصیب نہیں ہو رہی، اشراق اوابین چاشت نصیب نہیں ہو رہی۔ ارے کیا بات ہے بھائی، کیوں نہیں نصیب ہو رہی؟ غور کریں ہم سب اس چیز پر۔ دیکھو محنت میں چلنے والے ساتھیوں کے لیے ہمارے حضرات کی طرف سے یہ ہدایات ہیں کہ یہ تمام انفرادی اعمال ہیں، جو تسبیحات، ذکر، اذکار، قرآن کی تلاوت، یہ بہت ضروری ہے۔ کیا ہے؟ بہت ضروری ہے۔ حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا جو اوابین نہیں پڑھتا وہ داعی ہو ہی نہیں سکتا، جو تہجد نہیں پڑھتا وہ دن میں کام نہیں کرتا بلکہ پلاننگ کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ تہجد پورے دن محنت، اور تہجد میں اللہ سے بات کرنا، اپنی بات کو منوانا۔ پچھلی باتوں میں اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت جو ہے باتوں کو، تہجد پڑھنے والے پر باتوں کو واضح کر دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں۔ پورے دن کا میٹیریل اور پورے دن کا جو ہے ڈیزل پیٹرول اندر آ جاتا ہے، جو پورے دن چلیں گے دعوت میں، پورے دن۔ حدیث بھی ہے، حدیث بھی ہے کہ شیطان جو ہے جب انسان سوتا ہے تو اس کی گدی پہ کتنی گرے لگاتا ہے؟ 4، ایک حدیث میں آتا ہے 3۔ لیکن جب وہ صبح اٹھ جاتا ہے تو ایک گرے اس کی کیا کرتے ہیں؟ کھل جاتی ہے۔ پھر وہ جب ہاتھوں کو دھلتا ہے تو ایک گرے اس کی وضو کر لیتا ہے، ایک گرے اس کی پھر کھل جاتی ہے، اور پھر وہ تہجد پڑھ لیتا ہے تو اس کی تمام گریں، اور وہ حشاش بشاش ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 4 گرے لگاتا ہے، اٹھتا ہے تو اگر وہ ہاتھ دھل لیتا ہے تو ایک گرے کھلتی ہے، چہرہ دھوتا ہے تو دوسری گرے کھل جاتی ہے، اور مسح کرتا ہے تو تیسری کھل جاتی ہے، اور پاؤں کو دھوتا ہے تو چوتھی گرے بھی کھل جاتی ہے۔ تو وہ حشاش بشاش ہو جاتا ہے۔ جب آدمی صبح سویرے نہیں اٹھتا تو ان چیزوں کے مکمل نہ ہونے کی وجہ سے اس کا بدن سست رہتا ہے، کاہلی رہتی ہے۔ اس لیے اس کا اہتمام ہو، تو تسبیحات کا اہتمام، صبح شام کی تسبیحات کا۔ ہر ایک ساتھی تنہائی میں بیٹھ کر صبح سے شام تک اپنے اعمال کو سوچے، کیا کیا، کیا کھویا، کیا پایا، اور پھر اس کے بعد جو کیا اس پہ اللہ کا شکر، اور جو نہ کیا اور کوئی گناہ اس پر اللہ کی طرف سے استغفار کرے۔ ہم صبح اٹھے، محنت کی، شام میں چپ چاپ سو گئے، کیا کمایا؟ بنیا جو ہے دکاندار اپنی دکان کا غلہ اٹھاتا ہے، جب سوتا ہے جب اس کو سنبھال لیتا ہے، ہاں بھائی، پھر دیکھتا ہے پیچھے، کل تو اتنا کا غلہ تھا اور آج اتنے کا غلہ ہے۔ اگر غلہ کل سے کم کا ہوا تو سوچتے ہیں، اپنی بیوی سے کہتا ہے، بچوں یار آج کیا ہوا ہے، کل کے غلے، فکر مند ہوتا ہے۔ اور اگر غلہ زیادہ ہو گیا تو خوش ہوتا ہے۔ لیکن اس کا پتہ کب چلے گا؟ جب پہلے اس غلے کو سنبھالے گا جو آج ہوا ہے،
پھر اس کے بعد پچھلے کو دیکھے گا. کل میں شام میں سویا تھا اور یہ گناہ مجھ سے ہوئے تھے، اتنی میں نے نیکیاں کی تھی، آج دیکھتا ہوں آج کیا ہے. تو پتہ چل جائے گا کہ بھئی کل اتنے گناہ مجھ سے ہوئے، میں نے توبہ کی تھی، آج 2-3 ہوئے ان سے توبہ کر لوں، اور کل اتنی نیکی کی اور اس سے زیادہ کر لی. نہ نیکی کا پتہ نہ گناہ کا پتہ، نہ نیکی کا پتہ نہ گناہ کا پتہ، نہ نیکی پہ خوشی اور نہ گناہ پہ غم. مومن کی علامت میں سے ہے کہ نیکی کرو خوشی ہو اور گناہ کرو غم ہو. اب سمجھ لو تم مومن ہو، فانت مومن، تم مومن ہو. اس لیے دعا مسنونہ کے ساتھ ساتھ اور سنتوں کے سنت طریقوں کے ساتھ ساتھ تسبیحات کا اہتمام ہو، ذکر کا اہتمام ہو. اللہ تعالیٰ خود حکم فرما رہے ہیں ایمان والو تم بہت بہت یاد کیا کرو مجھے، اللہ کا بہت ذکر کیا کرو، اور صبح شام اللہ کی پاکی بیان کیا کرو، اللہ کی پاکی بیان کیا کرو صبح شام. اس لیے اہتمام کے ساتھ 100 مرتبہ تیسرا کلمہ اور 100 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ استغفار پڑھیں. 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینے میں پیڑ لگا رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. آپ نے پوچھا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ کہ جی پیڑ لگا رہا ہوں. ارے اس سے بہتر پیڑ بتاؤں میں تمہیں؟ تو کہا اللہ کے رسول فرمائیں. آپ نے فرمایا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہو گے، یہ کلمات پڑھو گے، ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت میں پیڑ لگا دیں گے. کیا لگا دیں گے؟ پیڑ لگا دیں گے. 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام میں کتنے پیڑ ہو گئے صاحب؟ اجی کتنے ہو گئے ہیں؟ کتنے ہو گئے؟ ارے 100 صبح اور 100 مرتبہ کتنے پیڑ ہو گئے؟ 200 کے ہوں گے بھائی. ہیں سبحان اللہ پہ ایک پیڑ کتنے ہو گئے؟ 1000 بتا رہا ہے. تو آپ میرے خیال سے اسکول کالجوں نہیں پڑھتے نا، سب مدرسوں پڑھے لکھے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ تو ہماری گنتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دیتے ہیں. اس لیے ادب کے ساتھ دیکھو کسی بھی عمل کی رحمت و برکتوں سے محرومی کا سبب بنتا ہے، معنی بنتا ہے اس عمل کا ادب نہ کرنا. تسبیح چل رہی ہے، ہم تعجب میں رہ گئے. ایک صاحب تسبیح پڑھ رہے تھے اور ایسے کھینچ رہا تھا دانوں کو، دیکھ ہم یہ سوچ رہے تھے بھائی یہ پڑھ کیا رہا ہے. پھر بھی ہم نے تو اپنا گمان اچھا کیا کہ بھائی کوئی ہو سکتا ہے کوئی عمل ایسا ہو ان کا جلدی پڑھنے کا. ایسے چل رہی. اس لیے تسبیح پڑھنے میں دھیان رکھے، قبلے کی طرف باوضو ہو کر متوجہ ہو کر بیٹھے. اللہ کے نام کی جو نورانیت ہے، حلاوت ہے، وہ بغیر دھیان کے پڑے ہوئے حاصل نہیں ہوگی. بلکہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو یوں فرمایا ہے کہ غفلت کے ساتھ ذکر کرنا یہ تو بدعت ہے. کیا ہے؟ بدعت ہے. اس لیے اہتمام کے ساتھ باوضو ہو کر قبلے کی طرف متوجہ ہو کر تسبیحات کو پورا کریں. ایک ایک لفظ پر اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کا دھیان ہو. سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں. تو اس استحضار کے ساتھ پڑھے، پھر دیکھنا ذکر میں کیسا مزہ آتا ہے، کیسی لذت آتی ہے. اور جو اکتاہٹ ہوتی ہے نا ذکر کرتے ہوئے، اکتاہٹ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس کو غفلت کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ غفلت. اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بہت عجیب جملہ ہے. ہر غم اور ہر پریشانی سے نجات ملتی ہے.
اور بہت بڑا واقعہ جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میرا بیٹا ہے اور اس کو جو ہے اس کو قید کر لیا ہے، کیسے چھڑایا جائے اس کو؟ آپ نے فرمایا یہ کلمہ لے کے جاؤ، یہ پڑھتے رہو۔ دیکھے تو بیٹا آ رہا ہے نکل کر، اور ان کی جو سواریاں تھی، اونٹ وغیرہ، ان سب کو ساتھ لے کر آ رہا کرتے، سب ساتھ کرتے۔ ایسا قیمتی کلمہ ہے، اس لیے اہتمام کے ساتھ ہی۔ دوسری تصویر درود شریف کی، دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں۔ آپ کی پوری زندگی قربانیوں کی، اس کا تصور ذہن میں لا کر اب درود شریف پڑھیں۔ میرے نبی کا میرے اوپر حق ہے، اور کیسا حق ہے؟ آپ کی زندگی تصور میں ہو۔ جب آپ اللہ کے نبی کے تصور اور آپ کی قربانیوں کا اور امت کے لیے آپ کی پریشانیوں کا تصور کر کے درود شریف پڑھیں گے تو بہت رقت آپ کے دل دماغ میں پیدا ہو جائے گی۔ اور تیسری جو ہے استغفار ہے۔ استغفار کے بڑے فضائل ہیں۔ استغفار کے ذریعے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، استغفار کے ذریعے سے مال میں برکت ہوتی ہے، استغفار کے ذریعے سے بارشیں ہوتی ہیں، استغفار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ باغات دیتے ہیں۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ نہریں، باغیں، بارش، پانی سب کچھ دیں گے اور مغفرت فرمائیں۔ ایک صاحب نے پوچھا اللہ کے رسول میری زبان میرے گھر والوں پہ بہت تیز چلتی ہے، تو آپ نے فرمایا استغفار کہاں گیا؟ استغفار کہاں گیا؟ استغفار کی کثرت ہو، ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے ایک ایک گناہ کو، جیسے گندا کپڑا ہوتا ہے، گندا کپڑا، گندے کپڑے پہ آپ اوپر پانی ڈالتے ہو تو وہ گندگی پانی کے ساتھ ساتھ نیچے آتی ہے، ایسے آپ ہر استغفار پر یہ سوچیں کہ دیکھو اب میں اتنے گناہ میں ڈوبا ہوا تھا، اب وہ گندگی دھلتی دھلتی ایسے آ رہی ہے، ایسے آ رہی ہے، اور سو جب پورے ہوں تو تصور یہ ہو کہ پورا کپڑا جیسے نچڑ کر اس میں سے ساری گندگی نکل جاتی ہے، اب گندگی ساری کی ساری گناہوں کی میرے پیروں میں آ گئی ہے، اور اللہ نے سب کو کیا کر دیا ہے؟ گویا چھینٹے مارے جا رہے ہیں، استغفار کے چھینٹے کپڑے پہ پانی کے دھل رہا ہے، صفائی۔ اس تصور کے ساتھ استغفار ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دوست عزیز و بزرگوں سورہ واقعہ کا اہتمام ہو، روزانہ مغرب عشاء کے بیچ میں سورہ واقعہ کا اہتمام ہو۔ جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائے گی اس میں فاقہ نہیں آئے گا۔ غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ ہے، انہوں نے فرمایا ان سے جب کمانے کے لیے کہا گیا، انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے اتنی بچیاں ہیں، سب کو میں نے سورہ واقعہ سکھا رکھی ہے، میرے گھر میں فاقہ۔ حضور نے فرمایا جس گھر میں سورہ واقعہ ہوگا اس میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا، کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ اس لیے سورہ واقعہ کا اہتمام ہو، سورہ واقعہ کا اہتمام ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ ملک کا اہتمام ہو۔ سورہ ملک جو ہے یہ نجات کے ذریعہ ہے۔ روزانہ سونے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ملک پڑھا کرتے تھے۔ اگر اس کے معمول کے ساتھ دنیا سے چلے گئے تو سورہ ملک جب تک ساتھ نہیں چھوڑے گی جب تک جنت میں داخل نہیں کرا دے گی۔ سورہ ملک، اور جمعے کے دن سورہ کہف کو پڑھنا چاہیے، دجال کے فتنے سے حفاظت ہوگی، اور روزانہ ہو سکے تو سورہ کہف کی شروع کی اور اخیر کی جو ہے رکوع ہے یہ پوری ان کو پڑھنا چاہیے۔ سورہ یہ دجال سے کے فتنے سے حفاظت ہو جائے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ یاسین ہے، سورہ حدیث میں آتا ہے یاسین قلب القرآن، سورہ یاسین قرآن کا قلب ہے، اور بقرہ صنام القرآن یعنی قرآن کا اونچا حصہ اور چوٹی ہے، اور آیت الکرسی خاص خزانے سے نکالی گئی ہے۔ ان کے فرمایا کہ سورہ یاسین شریف کو جو پڑھے گا اللہ اس کی مغفرت فرمائیں گے، اور پھر اللہ کے رسول حکم فرمایا وَقْرَؤُوهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ، تم ان کو اپنے مردوں کو پر بھی پڑھا کرو۔ سورہ یاسین شریف اہتمام کے ساتھ سورہ یاسین روزانہ، اور اسی طریقے سے سورہ واقعہ روزانہ، اور اسی طریقے سے سورہ ملک روزانہ پڑھ کر سونا چاہیے، اور صبح شام کے اور دیگر معمولات ہیں، دعائیں ہیں، ان کو اہتمام کے ساتھ صبح پڑھیں اور شام میں پڑھیں۔ اگر اجتماعی اعمال کی وجہ سے انفرادی اعمال آگے پیچھے ہو گئے
عصر کے بعد گشت تھا، جماعت کے پاس بیٹھے تھے، بات چیت چل رہی تھی، یا ٹائم نہیں مل پایا کسی وجہ سے، تو اس کو کیا ہے، ان کو دوپہر سے پہلے پورا کر لو، اور شام کے معمولات ہیں ان کو سونے سے پہلے آخری درجہ اپنے سونے کے وقت پورا کر لو۔ ایک آیت ہے قرآن کریم کے اندر، فسبحان اللہ حین تمشون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ یہ سورہ روم کے اندر ہے یہ آیت، کیونکہ پھر اس کو پڑھ لیا جائے ایک مرتبہ تو معمولات اور اذکار میں جو کمی بیشی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کمی کو پورا کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے بھائی ہمارے لیے یہ بات نہایت ضروری ہے کہ ہم سب ان کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو گھروں میں تعلیم ہوتی ہے اس میں ہم اپنے بال بچوں کو سب کو سکھائیں۔ کس کو سکھائیں؟ سب کو سکھائیں۔ دیکھو حضرت نے بھی فرمایا جیسے بھائی بچے کے سامنے جو بات ماں باپ کریں گے وہی باتیں بچوں میں پیدا ہوں، وہی باتیں بچوں میں پیدا ہوگی۔ ایک گھر میں تعلیم ہوتی، اس میں روزانہ مذاکرہ ہوتا، چھوٹے چھوٹے بچے ہو رہے تھے، اور مذاکرے کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ ہوتی تھی کہ پردے کی بات ہوتی تھی، پردے کی بات۔ تب وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں اس گھر میں اور چھوٹے چھوٹے بچے اس گھر میں پوچھتے، جیسے خالہ کی اور ماموں کی، ان کی جو بچیاں آتی ہیں وہ چھوٹے بچے ہیں، تو چھوٹے بچے پوچھتے کہ ابا ہمارا ان سے پردہ کب ہوگا، ہم کب سے پردہ کرنے لگیں گے۔ یعنی جو چیز آپ بچوں کے سامنے پیش کرو گے بچے اسی چیز کا تذکرہ کرنا شروع کر دیں گے۔ ایک لڑکی ہمارے یہاں، ایک صاحب چلے گئے، ہر بار چلہ لگاتے تھے، چلہ لگانے جاتے تو لگا کے آ جاتے۔ ایک مرتبہ وہ ان کی امی کو بھی لے کر چلے گئے، اس بچی کی دونوں میاں بیوی چلے گئے، تو ایک صاحب نے مذاق میں کہہ دیا، ایک چھوٹی سی بچی تھی ان کی، لے پہلے تو تمہارا باپ جاتا تھا اور اب تمہاری ماں کو بھی لے کر چلا گیا، اب بتاؤ کیا ہوگا۔ تو بچی نے کتنی ہمت اور جرأت سے جواب دیا، پہلے ہمارے گھر میں 500 فرشتے رہتے تھے، اب امی بھی چلی گئی تو 1000 فرشتے رہتے ہیں، 1000 فرشتے۔ بچوں کو ساتھ تعلیم میں بٹھاتے وقت ان ساری باتوں کو، قرآن، ذکر، تلاوت، حدیث میں آتا ہے جس قرآن کی مشغولی کی وجہ سے جس پہ دعا نہیں مانگی جا رہی اللہ تعالیٰ اس کو مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرمائے۔ تو سارے بچوں کو اجتماعی طور پہ اہتمام کے ساتھ لے کے بیٹھیں، صبح شام ان معمولات کو اور تعلیم کے راستے سے ہر بچے مرد عورت تک ان چیزوں کو پہنچائیں۔ آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، بھائی دھیرے دھیرے انشاءاللہ پورا گھر معمولات پا جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی بچی ہم نے دیکھی ہے جن گھروں میں تعلیم ہوتی ہے، چھوٹی بچی جس پہ پردہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، چھوٹی عمر ہے، لیکن جب گھر سے باہر نکلتی ہے ایسے لڑک کر گڑک کر نکلتی ہے کہ بالکل آنکھ ذرا سی نظر آتی ہے۔ ہم تعجب میں رہ گئے کہ اتنی سی بچی اور اتنا بڑا لوگڑا دوپٹہ لپیٹ کر نکل رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ معلوم کیا کہ گھر کے اندر تعلیم ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ آیا، مسجد میں کچھ ساتھی تھے، مذاق کر رہے، ہنس رہے تھے، چھوٹا سا بچہ آیا، گیٹ پہ سے کھڑے ہو کر یوں کر رہا تھا، انگلی کو یوں، انگلی کے اشارے سے ان کو چپ کر رہا تھا۔ میں نے اس کو بلا لیا، میں نے کہا بیٹا تمہارے گھر میں تعلیم ہوتی ہے؟ نو کہ جی۔ اچھا تمہارا باپ کیا کرتے ہیں؟ نو کہ جی میرے باپ ڈاکٹر ہیں۔ اچھا کتنی بہن ہیں؟ نو کتنی امی ہیں؟ نو ہاں۔ تعلیم ہوتی ہے؟ نو کتنی دیر؟ اتنی دیر۔ 6 صفات ہوتی ہیں اس میں ہوتی ہیں، اور یہ سب مسجد میں؟ نو کہ جی بدل کے تعلیم ہوتی ہے، اور روزانہ پردے پہ، روزانہ مسجد کے آداب، روزانہ گھر کی دعاؤں کے سارے مذاکرے ہوتے ہیں۔ ہمیں بتایا ہمارے ابا نے کہ مسجد میں شور شغب کرنے سے سارے اعمال کے خراب ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے ان بڑے لوگوں کو بچہ اشارے سے چپ کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس اجتماعی اور انفرادی تمام اعمال کو توجہ کے ساتھ رضا الہی کے لیے آداب کی رعایت کے ساتھ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ ارے سب کریں گے؟ آج کے بعد سے طے کر لو سارے ساتھی کام کرنے والے۔ دیکھو بغیر ذکر کے علم کوئی فائدہ نہیں، اور بغیر ذکر بغیر علم کے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ حضرت مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے اگر اس چلت پھرت میں علم اور ذکر نہیں ہے، علم اور ذکر نہیں ہے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ چلت پھرت کسی فتنے کا سبب نہ بن جائے۔ بتائیے، چھوٹی بات ہے یہ، چھوٹی بات ہے یہ؟ ہاں، اس لیے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اس کی مشق کریں۔ اس کی کیا کریں؟ مشق کریں۔ تہجد کا اہتمام ہو، تہجد کا
اہتمام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو تہجد میں اٹھایا کرتے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ چاشت اور اشراق کا بھی اہتمام ہو، 2 رکعت پڑھیں گے، ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی اب حج کرنے کیوں جائیں، نہیں، عمل الگ ہے، اس کا اجر الگ ہے، اور 2 رکعت اور پڑھ لیں گے، پورے دن کی حاجت و ضرورتوں کی پورے کرنے کی اللہ ذمہ داری لیتے ہیں۔ اور اگر چاشت جو ہے اس میں روزی کی برکت رکھی ہے، اگر ٹائم نہیں ہے تو پھر اشراق اور چاشت دونوں کو ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مشغولی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اوابین کا اہتمام ہو، اوابین کی 6 رکعتیں فرض نماز کے بعد پڑھیں گے تو 6 رکعت پڑھنے سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ سمندر کے جہاد کی برابر بھی گناہ ہوں گے، اللہ معاف فرما دیں گے، اور ایک روایت میں آتا ہے 12 سال کی عبادت کا ثواب دیں گے۔ کریں گے اہتمام انشاءاللہ۔ فرض نمازوں کا اہتمام اول صف میں ہو، تکبیر اولا کے ساتھ ہو، ان سے پہلے آگے پیچھے جو نوافل اور سنن ہیں ان کا خوب اہتمام ہو، اور ان نوافل کا خوب اہتمام ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی دعوت جو اجتماعی اعمال ہیں وہ پورے ہو۔ پھر دیکھو ہر عمل میں کیسی نورانیت آئی، کیسی نورانیت آئی۔ کریں گے انشاءاللہ، سب کریں گے بھائی؟ اچھا، گھر پہ بتائیں گے ان باتوں کو؟ نہیں بتائیں گے؟ مذاکرہ کریں گے نا، اہتمام بھی کرائیں گے؟ کیسے کراؤ گے؟ کتاب تعلیم کے درمیان میں وہ صحیح بیٹھ کے آسان سا راستہ ہے، تعلیم شروع کر دو۔ ارے تعلیم شروع کر دو، کتنا آسان ہے۔ ہمارے حضرت فرما رہے تھے بھائی کتاب ہی تو چیز ہے جو منہ سے پڑھنے کی ہے دیکھ کر، باقی 4 کام تو ایسے ہیں تعلیم میں جو زبانی، جن میں کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی قرآن کا حلقہ لگا رہے ہو، سورہ فاتحہ 1-2 سورت تشکیل کر رہے ہو، اس کے لیے کتاب کی ضرورت ہے؟ صفات کو بولنے کی کتاب کی ضرورت ہے؟ مشورے کے لیے کتاب کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ اس طریقے سے اپنی گھروں میں تعلیم کے درمیان جب علم اور ذکر کا نمبر آئے تو اس وقت ضرور قرآن، ذکر، تلاوت، پردہ اور وضو، ان چیزوں کا ضرور تذکرہ کریں، بتائیں بچوں کے لیے بھی۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اب ایسا کریں آپ حضرات، یہ تو ہو گئی بات، بات سے نہ بنے کچھ بھی، باتوں سے کچھ نہیں بنتا، جب تک عمل نہیں ہوتا نا، باتوں سے کچھ بھی نہیں بنتا۔ سن لی اور سن کے نو کے نکل گئی، کیا فائدہ ہوا؟ اجی بڑی اچھی بات ہوئی، کہاں تک ہوئی؟ مسجد کے گیٹ تک ہوئی۔ نو کہ جی اب بتا وہ کتنے کا آیا تھا وہ مال آپ نے جو دیا تھا مجھے، وہ کتنے پیسے تھے اس کے؟ وہ ختم سارا اصل۔ اس لیے عملی طور پر صحابہ سن کر عمل کرتے تھے، اس کے باوجود گھر کے ماحول میں آ کر دل کی کیفیت بدل جاتی تھی۔ کیا بدل جاتی تھی؟ دل کی کیفیت بدل جاتی۔ اور ہم تو کون سے ماحول میں رہ رہے ہیں ہم سب کو پتا ہے، تو ہمارے دلوں کی کیفیت کا کیا حال ہوگا؟ تو اب انشاءاللہ ایسے کریں، جن بھائیوں کی وضو نہیں ہے وہ تو مجلس میں سے ساتھیوں کا ادب احترام کرتے ہوئے اٹھ کر جائیں آہستہ آہستہ، اور وضو کر کر آئیں، اور وضو کر کے سب بنا کے بیٹھیں، اور جتنے ساتھیوں کی وضو ہے سب، میں بھی انشاءاللہ یہی بیٹھوں گا آپ کے ساتھ ہی، کہیں بھی نہیں جاؤں گا، میں بھی اپنی تسبیحات پوری کروں گا یہیں پہ۔ سارے حضرات سے میری درخواست ہے، نماز کے لیے جس طرح سب بنا کر بیٹھتے ہیں سب اس طرح سے سب بنا لیں، کوئی باہر نہ جائے، صرف ان کے جن کی وضو نہیں ہے وہ وضو کر کے آ جائیں، اور عملی طور پر خاص طور سے اپنی ان 3 تسبیحات کو ایسے جیسے بتایا ہے متوجہ ہو کے پورا کریں۔ کریں گے جی ایسے؟ جاؤ گے تو نہیں باہر؟ پکا وعدہ کر رہے ہو نا؟ ارے بھائی جاؤ گے تو نہیں؟ اچھا بناؤ، سب بناؤ، یہ ساتھی نماز میں جیسے بیٹھتے ہیں سب بناؤ، کھڑا مت ہو، بیٹھے بیٹھے بناؤ، جن کو حاجت ہے وہ اپنی حاجت سے فارغ ہو کر جائیں، باقی سب بناؤ، سب بناؤ۔ خوش اللہ تعالیٰ بہت خوش رکھے آپ لوگوں کو، بہت۔ بھائی کل ہم نے بات کری تھی ظہر کے بعد، ارے ماشاءاللہ آپ لوگوں نے تو ایسا ثبوت دیا ہے، اطاعت کا بہت ہی اچھا ثبوت دیا۔ تھوڑی دیر میں سب بن جاتی ہے، تھوڑی دیر میں مجمع جم کے بیٹھ جاتا ہے مل کے، جب جیسے کہا جا رہا ہے ایسے۔ بہت اچھا بھائی، سب بنا لو بھائی، آپ بھی سب میں بیٹھ جاؤ، آپ بھی سب میں بیٹھ جاؤ، آپ بھی سب میں بیٹھ جاؤ۔ اب اوابین کا اہتمام کریں سب، حضرت جی تو بڑے بڑے اجتماعات میں خاص طور سے اہتمام کراتے ہیں، اعلان بھی کراتے ہیں۔ بیٹھو بھائی بیٹھو۔
سب بنا کے بیٹھو، سب بنا کے بیٹھو، سب بنا کے بیٹھو، سب بنا کے بیٹھو. تینوں تسبیحات کو پہلے تیسرا کلمہ کی، پھر درود شریف، پھر استغفار. بیٹھ جاؤ. اور بھائی جتنے ساتھی باہر چلے گئے اپنی کسی بھی ضرورت میں نہ جائیں، صرف استنجا اور وضو کے علاوہ سب ساتھی اندر آ جائیں. سبحان اللہ. اور ان معمولات کو پورا کر کے اور انشاءاللہ سارے ساتھی وضو ضروریات سے فارغ ہو کر نماز پڑھیں گے. اور مغرب کے بعد کی جو مجلس ہے وہ آخری مجلس ہے ہمارے یہاں اس جوڑ کی. تمام حضرات جم کے جڑ کر متوجہ ہو کر دھیان سے سب باتوں کو سنیں انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.